تحقیق کے ذریعے, ہماری تحقیق اپنی ریسرچ, اس کے ذریعے یہ پتہ لگا کہ پروفیسر ڈاکٹر احسان ملک, ٹھیک ہے, یہ کون ہے احسان الحق؟ پنجاب, احسان الحق ملک پنجاب یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات طویل عرصے تک رہے, بڑے نامور آدمی تھے. انہوں نے چارج لینے کے بعد 15 سال پرانی بات, انہوں نے چارج لینے کے بعد اپنے گزشتہ 10 سال کی ڈگریز کی ڈیٹیل نکلوائیں. اب یہ جعلی نہیں ہے, وہ ہیں اصلی. کیسے؟ ایک رزلٹ کارڈ جاری کرتی ہے یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی. اب میں شروع یہاں سے کر رہا ہوں. ویسے یہ منظر عام پہ جو کچھ آیا ہے نا, جو کچھ منظر عام پہ آیا ہے کہ تعلیمی اسناد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ آیا ہے, بہت بڑا سکینڈل تھا ایگزیکٹ, جو ایک میڈیا ہاؤس بھی چلا رہے تھے, کراچی کی کمپنی تھی, ان کے ذریعے منظر عام پہ آیا. لیکن نیو یارک ٹائمز نے بریک کیا تھا, نیو یارک ٹائمز نے بریک کیا. اس سے پہلے کیا ہوا, اس کو ہائپ ملی ہے, بریک نہیں کیا. اٹ از جسٹ گیٹنگ ہائپ ایگزیکٹ کے بعد. اس سے پہلے کیا ہوا, احسان الحق ملک صاحب نے جب ویریفیکیشن کروائی ایگزیکٹ کی نہ ہو, اچھا ویسے جنرل جعلی ڈگری ہوگی, جعلی ڈگری, ان میں ایک رزلٹ کارڈ جو جاری ہوتا ہے نا, 2 طرح کے رزلٹ کارڈ ہوتے ہیں, ایک پاس کا ایک فیل کا. جو فیل کے رزلٹ کارڈ تھے, ان فیل کے رزلٹ کارڈ کو ڈگریاں جاری ہو گئیں. مطلب وہ اپیئر ہوئے, فیل ہو گئے, لیکن ان کو ڈگریاں جاری ہو گئی. ڈگریاں جاری ہوئی ان کے نام پہ یا پراکسی کسی اور نام پہ. 2 باتیں, ایک تو انہیں کو پاس کر دیا, یہ اور بات. اب کوئی اس بندہ اس چیز کی ویریفیکیشن نہیں کرتا کہ رجسٹریشن نمبر تو لگ گیا, بندہ فیل ہے. اب محمد دین لکھا ہے, اسی جو نہیں مسئلہ لکھ دیا. اچھا, رجسٹریشن نمبر تو وہی ہوتا ہے نا جو رزلٹ کارڈ کے اوپر رجسٹریشن نمبر ہے. ہاں جی. تو رزلٹ کارڈ میں فیل ہو گیا, رجسٹریشن نمبر موجود ہے, لیکن ڈگری جاری نہیں ہوئی کیونکہ رجسٹریشن اس وقت نہیں ہوتی جب امتحان ہوتا ہے, یہ اس سے کچھ سال ایک پہلے ہوتا ہے. ہاں پہلے ہوتی ہے, لیکن وہ نمبر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے رزلٹ یا کارڈ فرسٹ ایئر میں آپ کا. ہاں بالکل. یہ جاری ہو گئے. انہوں نے کہا نکالو 10 سال کا ڈیٹا. 10 سال کا ڈیٹا نکالا, کمپیوٹرائز سسٹم اتنا نہیں تھا معمولی. 10 سال کا ڈیٹا نکالا ایگزامینیشن برانچ نے. اس میں بہت عرصہ ایگزامینر ممتحن بھی رہا پنجاب یونیورسٹی کا نا, بہت عرصہ پیپر چیک, پیپر سیٹر بھی رہا. اس وقت ہمارے سامنے یہ نکلا کہ جی جن بندوں کو فیل کارڈ ایشو ہوئے تھے ان کو ڈگریاں چلی گئیں, اور وہ کوئی بیرون ملک چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لاء کی ڈگری, یعنی LLB تھی اس وقت, FEL اور LLB 2 تھی نا ڈگری, FEL اور LLB, لاء کی ڈگری اور کامرس کی ڈگری جنہوں نے لی تھی. اس میں کئی معروف قانون دان تھے جن کو جال سازی کہیں اس کو, جال سازی کے ذریعے ڈگری دی گئی تھی. کئی ایسے تھے جو عدالتی منصب پر فائز تھے, بڑے بڑے جج موجود تھے. بینکرز کی بڑی تعداد تھی جو BCom کی بنیاد پہ بینکوں میں بھرتی ہو گئی. اس دور کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے 2 خط لکھے, ملک صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے. انہوں نے 2 خط لکھے. جن عدالتوں میں تعینات تھے لوگ, ریکارڈ تو مل گیا, ان کے انتظامی سربراہان کو, عدلیہ کے انتظامی سربراہان کو خط لکھے کہ ان لوگوں سے کہیں اپنے اوریجنل ڈگری وصول کر لیں. بینکوں کے منتظمین کو لکھا گیا کہ آپ فلاں فلاں ملازم آپ کے پاس بینک میں ہے, تصدیق کر لی گئی, پہلے ویریفائی کیا, ان سے آ کے ڈگری لے جائیں, آپ فائنل ڈگری وصول کر لیں. اوکے. وہ وہاں بینک نے لیٹر جاری کر دیا. بینک نے سب کو کہا کہ آپ پیش ہوں. وکلا کو بار نے کہا, عدلیہ کو جو عدلیہ کے مناسب پہ فائز تھے ان کو عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان نے کہا. 50% سے زائد لوگ تو بھاگ گئے, پیش ہی نہیں ہوئے, اور جو آئے وہ بڑی بڑی سفارشیں لے کے آ گئے. جو بینکوں کی انتظامیہ تھی, 4 بڑے بینک, ان کی انتظامیہ نے ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا جعلی ڈگری ہولڈرز پہ, اور ان سے کہا کہ آپ ڈگری وصول کریں اور ویریفیکیشن کرائیں پنجاب یونیورسٹی سے. اب وہ بینک تھے, کئی AVP تھے, کئی SVP تھے, ایک EXVP ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ تھا ایک بینک کا, بڑے بینک کا, سرکاری بینک کا. ان لوگوں نے سفارشیں تلاش کی, لیکن بینکوں نے ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا. ظاہر ہے کہ آپ کی ڈگری جعلی اور آپ یہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں اور اس عہدے پہ تعینات ہیں. اس عہدے پہ تعینات ہے. اب یہ ایکشن شروع ہوا تھا. عدلیہ کے لوگوں نے بہت اپنا رسو و سوخ استعمال کیا اور یہ کہا ملک صاحب, احسان الحق صاحب کو, کہ ملک صاحب
یہ پنڈورا باکس بند کر دیں. ملک صاحب اکڑ گئے, انکار کیا. جو مختلف تعلیمی ادارے, مختلف ایجوکیشنسٹ, بڑے بڑے نامور عدالتی افسران, جوڈیشل آفسرز, ان لوگوں نے پریشر استعمال کیا اور ملک صاحب کو فارغ کروا دیا. وہ کنٹرولر کے عہدے پہ فائز نہیں رہے. اس کے بعد معاملہ آج تک ٹھپ ہے, آج تک. آج 20 سال گزر گئے, 20 سے زیادہ. اور 20 سال میں بڑی ڈگریاں جو ہے وہ ایشو ہوئی ہوں گی, کئی اور ہو گئی, سب کچھ ہو گئی. اب یہ جو قانون دان بن گئے, آج جسٹس جہانگیری کو ہم نااہل قرار دے رہے ہیں نا. کتنے جہانگیری تھے جس طرح کے سندوں کی ان کی تصدیق نہیں کی گئی. اس وقت سے آپ دیکھ لیں آج تک کیا ہوا. ایک بات, اب یہ سفارشی بنیادوں پر کام چلا سرکار میں, اس کے بعد آتی ہیں پرائیویٹ یونیورسٹیاں. پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے ٹکٹوں کی طرح ڈگریاں تقسیم کی. کس طرح؟ اب آپ سمجھیں. میٹرک انٹر کی اسناد کا ذکر نہیں میں کر رہا, وہ تو بے تحاشا گند ہے اس کو وہ, لیکن اس کی نسبت بہتر ہے پنجاب یونیورسٹی یا اور جو یونیورسٹی ہیں ان کی نسبت بہتر ہے. وہ یہ ریسرچ یوسف باسی صاحب نے بھی کی, میں نے بھی کی. آپ یہ دیکھیں بزمی صاحب کہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے چارٹرز ملنا شروع ہوئے, اور چارٹرز بھی ایسے تقسیم ہوئے جس طرح اندھا ریوڑیاں بانٹتا ہے. سرکاری سرپرستی میں ہوا سارا کچھ. اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مورد الزام جو میں ٹھہرا رہا ہوں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کو ٹھہرا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ان کی جس کے ایک ابھی حال ہی میں ایک تبدیل ہوئے ہیں. ایک ان کے حوالے سے بھی تحقیقات انکوائری ہو رہی ہے, بڑی سفارشیں تھیں ان کی, حال ہی میں ایک تبدیل ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, چیئرمین صاحب. ایچ ای سی پی کا سب سے بڑا قصور ہے جس نے ویریفیکیشنوں کا ایک ایسا بھونڈا نظام ہے, بھونڈا نظام, جس میں ان کے افسران و اہلکار شامل ہیں. پنجاب کا صرف ایک بتا دوں, پنجاب میں ایک مرد قلندر آیا تھا, اب بھی زندہ ہے ماشاءاللہ, ایچ ای سی میں, ایچ ای سی پنجاب میں, ڈاکٹر نظام الدین صاحب. ڈاکٹر نظام, یہ میں نے ریسرچ کی, بڑی ڈاکٹر صاحب سے بڑی ملاقاتیں میری ہوئی. ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے یونیورسٹیوں کو شکنجا ڈالا اور ان سے کہا کہ یا یونیورسٹی بند کر دیں یا نظام ٹھیک کر دیں, اور جنہوں نے نہیں ٹھیک کیا ان کو بند کر دیا انہوں نے. ایک اور بات, ایک ایفیلیشن کمیٹی ہوتی ہے یونیورسٹی کے چارٹر ملنے کے بعد, ایفیلیشن کمیٹی جاتی ہے, جا کے دیکھتی ہے لائبریری ٹھیک ہے, پریمزز ٹھیک ہے, 6-7 کنال ہے کہ نہیں ہے, کلاس رومز ٹھیک ہیں, نظام اس کا صحیح ہے, فیکلٹی اچھی ہے کہ نہیں, وی سی کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کنٹرولر کوالیفائی کرتا ہے, پرنسپل آفس کیسا ہے, یہ ساری باتیں دیکھتی. لیکن بڑے افسوس سے میں کہہ رہا ہوں 15 سے 20 کمیٹیوں پہ ریسرچ کی میں نے. ایفیلیشن کمیٹیوں جاتی تھی جو پاس کرتی تھی کیمپس کو, فیکلٹی کو. ایسی میں نے لوگ دیکھے جو صرف اچھا کھانا, اچھی چائے اور ایک لفافہ وہ جیب میں ڈال کے بغیر کچھ دیکھے وزٹ بھی نہیں کرتی تھی پراپر, اور واپس چلی جاتی تھی کمیٹیاں. ایسی میں نے دیکھی کمیٹیاں. اس نے اس جعلی ڈگریوں کے اسکینڈل میں بنیادی کردار ادا کیا.